الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ ترجمہ: منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کو دکھانے کو اور خدا کی یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم۔ منافقوں کا ذکر ہے اس آیت کے اندر کہ منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی۔ یہ مضمون ہم سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ گویا منافقین کے لیے دھوکے والا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ اس سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر ابھی تک کوئی آنچ نہیں آئی، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوئی، کوئی گرفت نہیں ہوئی، ہم دونوں طرف سے بچے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے وہ اپنی اس ڈھیل کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور در حقیقت یہی وہ دھوکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈال رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں بڑی کسل مندی کے ساتھ۔ ان کا مقصد نماز سے صرف لوگوں کو دکھانا یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جو نماز کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کا ذکر ہو اس میں، وہ ذکر ہی نہیں کرتے مگر بہت کم، اور وہ ان کو ذکر جو ہے وہ نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ بیچ میں پڑے لٹک رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں اور نہ ان کی طرف، اور جس کو خدا بھٹکائے تو اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہ پاؤ گے۔ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول رہتے ہیں یہ منافق، کسی طرف بھی یکسو نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ حنیف کا لفظ بار بار آتا ہے۔ دین کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ترغیب یہی ہے کہ یکسو ہو جاؤ۔ دنیا میں اگر انسان کفر پر بھی یکسو ہوگا تو کم از کم اس کی دنیا تو بن جانے کی جو ہے وہ ایک چانس ہوگا، لیکن اگر دنیا اور آخرت دونوں بنانے ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ یکسو ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو لوگ بیچ میں لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، ان کے لیے تو دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا ہے، اور دونوں جگہ نقصان ہوگا۔ یہ نہ تو مسلمانوں کی جانب ہیں نہ ہی کفار کی جانب ہے، نہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہیں نہ ہی اہل کفر کے ساتھ، نہ ان کے ساتھ یکسو ہیں نہ ان کے ساتھ۔ اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو تو اس کے لیے تم کوئی رستہ نہ پاؤ گے، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہو، اس کے راہ راست پر آنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، اور ہم کو ہر قسم کے نفاق کے شائبے سے بھی دور رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔